اور جس طرح پے در پے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں، تکالیف اور مصائب آ رہے تھے، ان کا تذکرہ چل رہا تھا، آج انہی مصائب، آزمائش اور انہی تکالیف میں سے ایک بہت بڑی آزمائش جو کہ شعب ابی طالب کی صورت کے اندر تھی، میں چاہوں گا حضرت آپ اپنے خوبصورت خیالات سے ہم سب کو اس عنوان سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جس موضوع پر بات کرنے کی آپ نے دعوت عطا فرمائی ہے، شعب ابی طالب سیرت تجربہ کا وہ انتہائی سنہرا اور قابل تقلید اور اہم ترین حصہ ہے، جس حصے سے متعلق سمجھنا آج کے دور میں، بالخصوص یہ جو چند مہینوں سے کچھ وقت گزر رہا ہے کرونا کی سچویشن کا، آج کے دور میں کچھ اس کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ شعب ابی طالب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک وادی اور ایک پہاڑی کا نام ہے، اور وہاں پر سن 7 نبوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خانوادے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ یعنی معاشرتی مقاطعہ کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ظالم کفار کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کی دعوت اسلام اور نشر و اشاعت دین کو روکنے کا ایک ظالمانہ منصوبہ تھا، اور اس منصوبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے کو جس اذیت ناک مرحلہ حیات سے گزرنا پڑا، وہ انتہائی دشوار ترین حصہ سیرت ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ احادیث کے اندر یہاں تک ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ درخت کے پتے کھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے کو مجبور ہونا پڑا، اور بعض اوقات کھجور کے جو چمڑے تھے اور چمڑے کے جو حصے اور کھجور کے تنے، کھجور کے درخت کی چھالیں، ان کو پیٹ میں باندھنا پڑا، اور مختلف لوگوں کے مختلف چہرے سامنے آئے۔ یہ شعب ابی طالب بہت سارے لوگوں کی جانچ پڑتال کا ذریعہ بنا، اور وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا دعویٰ کرنے والے تھے، تو ان لوگوں کا چہرہ، یعنی جو مشرکین مکہ کے اندر جو شامل تھے، وہ سب سامنے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا، خاندان نبوت کا جس طریقے سے مقاطعہ کیا گیا، وہ عجیب و غریب سیرت کا ایک حصہ ہے۔ اور دیکھیں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ابھی پچھلے چند مہینے، یعنی کوئی تقریباً اب 7-8 مہینے یا سال تقریباً ہونے والا ہے کہ یہ جو پوری دنیا کے اندر کرونا آیا، لگ پتا گیا کہ کیا ہوتا ہے مقاطعہ، کیا ہوتا ہے سوشل بائیکاٹ۔ میں اس سلسلے میں ایک ہمارے بڑے اچھے مخدوم گرامی قدر ہے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، انہوں نے کشمیری ماؤں بہنوں کے حوالے سے ٹویٹ کیا جب کرونا اپنے عروج پر تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کیا کہا، My dear world, how is the boycott? How is the corona situation in the world? یعنی میری یہ پیاری دنیا، کیسا رہا بائیکاٹ، کیسا رہا کرونا کا زمانہ؟ کاروبار ٹھپ ہو گئے، بین الاقوامی تعلقات منقطع ہو گئے، اسٹیٹس متاثر ہو گئی، جغرافیے تبدیل ہونے تک کی باتیں شروع ہو گئی، اور سفری پابندیاں لگ گئیں۔ آج تک صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے کاروبار اور معاشی زندگی کے اعتبار سے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکے، محکمے بند ہو گئے، لوگوں کی ذرائع آمدنی ختم ہو گئی، معاشی طور پر لوگ نہیں کنگال ہوئے، ممالک کنگال ہوئے، عبادتیں متاثر ہو گئی، لوگوں کی تجارتیں متاثر ہو گئی، لوگوں کی سیاستیں متاثر ہو گئی، دنیا بھر میں ایسے ایسے واقعات پیش آنے لگے کہ جن واقعات کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور عجیب و غریب قسم کی صورتحال۔ لیکن بھائی جواد الرحمان صاحب غور کیجئے، آج کا سوشل بائیکاٹ یا آج کا کرونا کی وجہ سے اپنے گھر میں محدود رہنے کا یہ معاملہ، یہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے نہیں تھا، یہ عقیدے اور نظریے کے تحفظ کے لیے نہیں تھا، یہ دعوت دین اور دعوت شریعت کے لیے نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اس بنیاد پر
کہ اپنے جسمانی تحفظ کو یقینی بنایا جائے، وائرس سے بچاؤ ہو جائے، جراثیم سے بچ جائیں، میری زندگی سیف ہو جائے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر سٹے کریں اور سٹے ہوم اور سیف رہیں، زندگی کو بچائیں۔ تو یہ زندگیوں کو بچانے کا معاملہ، لیکن اس زندگی کو جو کہ فانی ہے، اس زندگی کو بچانا اور اس کو لوگوں سے تکالیف اور بیماریوں سے بچانا، یہ ایک وہ معاملہ تھا جس کے لیے پوری دنیا بند ہو گئی اور لوگوں کو اس معاشرتی اور معاشی مقاطع کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ لیکن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی مقاطع ہوا تھا، وہ عقیدے کے تحفظ کے لیے ہوا تھا، وہ نظریے کے لیے ہوا تھا، وہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہوا تھا۔ خانوادہ نبوت اگر تکلیف اٹھا رہا تھا تو وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ دنیا کے اندر اگر ہم کو جینا ہے، عقیدے کے ساتھ جینا ہے، زندہ رہنا ہے، نظریے کے ساتھ زندہ رہنا ہے، نشر و اشاعت دین کے لیے ہم یہ کام کر رہے، دکھ برداشت کیے، تکلیفیں سہی، صدمے سہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ابی طالب اور پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو منظر تھا، اس کو سامنے رکھ کر کے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑی پر جب ابھی قبیس پر کھڑے ہو کر کے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے کعبہ تو مجھے بہت عزیز تھا، مکہ تو بہت عزیز ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وہاں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے ایک سبق ملا، عقیدہ نظریہ وہ چیز ہوا کرتی ہے جس کے لیے مقاطع سہنا پڑے، سہ جاؤ، جس کے لیے دنیا کے لوگ تم سے دور ہو، برداشت کر جاؤ، اپنے وطن کو خیر بات کہنا پڑے، برداشت کر لو، اپنے مادری پدری علاقے کو، جائے ولادت کو، بورن پلیس کو اگر تمہیں چھوڑنا پڑے تو آپ اپنی رہائش اور اپنے تمام وطن کی قربانی دے دو۔ جان کی قربانی آخری درجے کے اندر ہوتی ہے، وہ اگر دینی پڑے وہ دے دو۔ مال و اولاد کی قربانی سب سے بڑے اونچے درجے کی ہوتی ہے، وہ قربانی دینی پڑے دے دو۔ تو کیا پتا چلا؟ دراصل یہ سارے امور گزرے ہیں سیرت طیبہ پر، اور بتایا یہ جا رہا ہے ہر دور کے مسلمانوں کو، داعیان دین کو، مبلغین اسلام کو، داعیان قرآن و سنت کو اپنے دل دماغ میں یہ بات کوٹ کوٹ کر کے بھرنی چاہیے، اسلام، دین، نبوت کا پیغام، رسالت کا حق، نظریہ، عقیدہ، یہ اتنی بالا چیزیں ہوتی ہیں، یہ اتنی اونچی چیزیں ہوتی ہیں کہ دنیا کی تمام تکالیف کو برداشت کرنا پڑے، برداشت کر لیا جائے، مسکرا کر کے برداشت کر لیا جائے، سہ جاؤ، پی جاؤ، دکھ برداشت کر لو، سینے پہ آرے چل رہے ہیں برداشت کر لو، چھریاں چل رہی ہیں برداشت کر لو، جان و مال کی قربانی دینی پڑے کر دو۔ اور ایک ان دیکھے خدا کی طلب پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ ہمیں جنت کی شکل اور صورت کے اندر مل جائے۔ یہ وہ پیغام ہے جو شاہ ابی طالب سے ہمیں ملتا ہے۔ اس قربانی کے لیے ذہنی استعداد، اس کے لیے جسمانی تیاری، اس کے لیے دماغی طور پر مستعد رہنا، یہ ہے شاہ ابی طالب کا ہم سب کے لیے فلسفہ اور پیغام، اور اسی حقیقی مؤثر فلسفہ اور پیغام کو ہمیں اپنی زندگیوں اور اپنے دل دماغوں پر راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ www.darsequran.com